سبق نمبر 36 کی پہلی بات حقوق والدین کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 23 اور 24 یہ دو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں نہ جھڑکو، بلکہ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہو، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ لہٰذا اس میں والدین کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 والدین کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 2 بڑھاپے کی حالت میں ان کو اف تک نہ کہنا، نمبر 3 انہیں نہ جھڑکنا، نمبر 4 نرمی سے بات کرنا، اور نمبر 5 ان کے سامنے شفقت جس کے ساتھ پیش آنا، اور نمبر 6 ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نمبر 2 حدیث مبارک، سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175، ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل الدعاء میں فضیلت دعا مذکور ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، وفی روایت انہ قال الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یا ایک روایت میں دعا عین عبادت ہے۔ نمبر 3 عقائد، بقیہ علامات قیامت کا بیان۔ نمبر 1 ٹھنڈی ہوا کا چلنا، دابۃ الارض کے نکلنے کے کچھ عرصے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غار یا پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو وہاں پر بھی یہ ہوا پہنچ جائے گی اور وہ شخص اس ہوا سے مر جائے گا۔ نیک لوگ سب مر جائیں گے تو نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403، کتاب الفتن باب ذکر الدجال و صفتی وما معہ، اس میں یہ مذکور ہے۔ نمبر 2 حبشیوں کا غلبہ اور خانہ کعبہ کو ڈھانا، سنن ابی داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243، کتاب الملاحم میں یہ مذکور ہے کہ حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، ظلم و ستم اور فساد عام ہوگا، بے شرمی اور بے حیائی کلم کلہ ہوگی، جو چوپائیوں کی طرح لوگ سڑکوں پر جمع کریں گے، حبشی لوگ خانہ کعبہ کو ایک ایک اینٹ کر کے توڑ دیں گے اور کعبۃ اللہ کے خزانہ کو لوٹ لیں گے۔ حدیث مبارک میں ہے، سنن ابی داود کی، جو میں نے آپ کو حوالہ پہلے دے دیا، لا یستخرج کنز الکعبۃ الا ذو السویقتین من الحبشہ، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی شخص ہی خانہ کعبہ کے جمع ہونے والے خزانے کو نکالے گا۔ نمبر 4 مسائل میں سے والدین کے ساتھ برتاؤ کے آداب مذکور ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کے بارے میں چاہتے اس کی سزا قیامت تک مؤخر فرماتے سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ اس گناہ کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 217 میں حدیث نمبر 7345 میں یہ مذکور ہے۔ آداب، نمبر 1 والدین کی دل و جان سے اطاعت کرنا، اگرچہ وہ زیادتی بھی کرتے ہیں تب بھی آپ نے ان کی دل و جان سے اطاعت کرنی ہے، اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی سے پوری کرنی چاہیے جو آپ کے مزاج، آپ کے ذوق کے خلاف ہو اور آپ پر گرا گزرے، بشرط یہ کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 2 جو کام شرعاً واجب ہو اور والدین ان سے منع کرے تو ان کی اطاعت ناجائز ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اتباع اور تابعداری اور فرمانبرداری جائز نہیں
جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ مثلا فرض علم کے لیے یا فرض حج کے لیے والدین نہ جانے دے تو ان کی اطاعت جائز نہیں، البتہ اگر والدین کی خدمت کے لیے کوئی نہ ہو تو حج کو مؤخر کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 3، جو کام شرعاً ناجائز ہو، ماں باپ اس کے کرنے کا حکم دے تو بھی ان کی اطاعت جائز نہیں، مگر مثلا ناجائز ملازمت کرنے کا حکم دے تو ناجائز ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا۔ نمبر 5، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ برابر نیکی کا سلوک کرتے رہنا۔ نمبر 6، والدین کو نام لے کر نہ پکارنا۔ نمبر 7، والدین پر دل کھول کر خرچ کرنا۔ نمبر 8، ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ نمبر 9، ماں باپ کے لیے برابر دعائیں کرتے رہنا۔ نمبر 10، والدین کو برا بھلا نہ کہنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ نمبر 11، کسی کے والدین کو گالی نہ دینا، کیونکہ یہ اپنے والدین کو گالی دینے کے مترادف ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہو تو ان کے حق میں استغفار کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے جن کے ساتھ رشتہ داری صرف انہی کی وجہ سے ہو۔ نمبر 13، بڑے بھائی اور چچا کے ساتھ باپ کی طرح اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اولاد کی طرح سلوک کرنا، ایسی ہی بڑی بہن کا والدہ کی طرح احترام، چھوٹی بہن پر اولاد کی طرح شفقت کرنا۔ نمبر 14، اگر کسی وجہ سے والدین ناراض ہو جائے ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 15، سفر کے دوران ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ہاں اگر کوئی خطرہ ہو تو ان سے آگے چلنا چاہیے۔ یہ 15 آداب آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات دعا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 کتاب الایمان، باب و بیان الوسوسۃ فی الایمان، اس میں شیطانی وسوسوں کی زیادتی کے وقت کی دعا ذکر ہے۔ جب آپ کو زیادہ شیطانی وساوس آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، آمنت باللہ ورسلہ۔